ضرورت کی چیز جب حد سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ ہر بزرگ آدمی کی بات میں حکمت نہ ڈھونڈیں، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بہتری آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ ہماری زندگی وہی ہے جو ہمارے خیالات بناتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، جذبے بھی، چیزیں بھی اور خوشیاں بھی۔ چالاک اور ہوشیار شخص کو وہیں سے دھوکہ ملتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، آپ نے زندگی میں دو چیزوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، ایک امید اور دوسرا یقین۔ مایوس ہونے کی بجائے پرسکون ہونا سیکھو۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی پہلی غلطی سے نہیں سیکھتے تو دوسرا موقع ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے بھی ممکن کر دکھائی ہیں جن کو کبھی کامیابی کی امید بھی نہیں تھی۔ دوسروں کی تنقید پر کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، کیونکہ تنقید کرنے والا آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو صرف دو باتوں پر عمل کرو، زبان کو ہمیشہ نرم رکھنا اور دوسرا اپنے اخلاق کو بلند رکھنا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر ادا کرے اور زوال میں صبر اختیار کرے۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ شک اور خوف دونوں دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر مصیبت اپنے ساتھ ایک موقع لے کر آتی ہے اور فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے مصیبت سے جیتنا ہے یا ہارنا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں جتنی مصیبت آئے گی وہ شخص اتنا ہی کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ سچا دوست وہ ہے جو آپ کی ناکامیوں کو نظر انداز کرے اور آپ کی کامیابی کو برداشت کرے۔ زمین عقل مندوں سے بھری ہوئی ہے لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے اور یہ بات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے
احساس اور درد ہو۔ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو اور استغفار سے بھی کام نہ بنے تو اس کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی ضدی بچے کی طرح ہے، یہ آپ کے مطابق نہیں چلتی، یہ اپنے تقاضے سامنے رکھ کر آپ کو اس پر چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس ہونا پڑتا ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تو ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ذات کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے چلے جائیں گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے، اور سب سے مشکل کام خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ زندگی ایک نایاب سرمایہ ہے، اسے کسی ایسے پروجیکٹ میں لگانا عقل مندی ہے جس کا منافع زندگی کے خاتمے کے بعد بھی آتا رہے۔ زندگی آپ کو وہ نہیں دیتی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، بلکہ زندگی آپ کو وہ چیز دیتی ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ سوچنا آسان ہے اور عمل کرنا مشکل ہے۔ سب سے مشکل زندگی اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنا ہے، کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، اخلاق سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کے برداشت سے۔ زندگی بھی کیا خوب ہے، جن کو ہم چاہتے ہیں انہیں ہماری قدر نہیں، اور جو ہمیں چاہتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا آپ کے دکھ پر نہیں، صبر پر حیران ہو جائے۔